اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا بہت مہربان ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. ہلاک ہوئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہوا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. نہ مدد کی اس کے مال نے اور نہ اور اس نے جو اس نے کمایا. سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب وہ داخل ہوگا شعلے مارتی ہوئی آگ میں. وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھانے والی. فی جیدہا حبل من مسد اس کی گردن میں رسی ہوگی مضبوط. یہ سورت لہب ہے، مکی سورت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے جدوں صفا پہاڑی تے کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جدوں نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قریبی رشتہ داراں نوں ڈرا دیو رب دے عذاب کولوں. آپ پہاڑی دے اتنے تشریف لے گئے. آپ نے جا کے اعلان کیتا اور قریشیاں نو ایک ایک خاندان نو قبیلے والیاں دا نام لے لے کے آپ نے آواز دیتی. مکے دے لوگ اکٹھے ہو گئے. ایک طریقے کار سی انہاں دا کوئی اہم خبر ہوئے کوئی اعلان ہوئے تو اس طرح کھڑے ہو کے نہ اعلان کر دو. سب لوگ جمع ہو جاندے سنن واسطے کیونکہ دور آواز پہ سپیکر تے ہے نہیں دور سن لیں. لوگ جمع ہو جاندے. آپ نے جدوں اعلان کیتا تے لوگ سب جمع ہو گئے. جڑا آ نہیں سی سکیا کسی وجہ تو انہیں کوئی نہ کوئی آدمی غلام یا کوئی نہ کوئی بندہ بھیجتا کہ جا کوئی گل سن کے آ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنا چاہتے. جدو لوگ اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا
میں اگر تانوں کہاں کہ تاڈے پہاڑ دے پچھلے پاسوں ایک لشکر آ رہا ہے جڑا تاڈے تے حملہ کرنے والا ہے، کیا تسی میری اس گل دی تصدیق کرو گے، مان لو گے اس گل؟ کہ میں تے پہاڑی دے اتنے کھڑا، تسی تھلے کھڑے، تانوں نظر نہیں آ رہا، مینوں نظر آیا، مان لو گے میری گل؟ اس لحاظ نال بھی کیا کہ مکے والے یہ سمجھتے سن ساڈے تے حملہ کوئی نہیں کرتا، نہ کسے کرنا، نہ کسے نو جرت ہی ہے، کہ کیا ایسی میں خبر سنا دیاں کہ تاڑے تے حملہ ہون لگا جی، تسی آندے ساڑے تے حملہ کوئی نہیں کر سکتا، ہون لگا ہے، کیا من لو؟ سارے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مننا گے اس واسطے کہ اسی جدوں بھی کوئی تجربہ کیتا ہے تاڑی بات سچی ہوئی ہے، تساں کدے جھوٹ نہیں بولے۔ آپ نے فرمایا اگر یہی گل لینا تو پھر میں تانوں ایک عذاب کو ڈران لگا، رب دے عذاب کو خبردار کر، رب دا عذاب آ جانا جی، اور وہ دے کو بچن دا طریقہ کی ہے؟ وہ دے کو بچن دا طریقہ یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ۔ آپ نے کوئی بت دا نام نہیں لیا، کسی غیر اللہ دا نام نہیں لیا، کوئی ذکر نہیں کیتا، بس انی کر کے لا الہ الا اللہ کہہ لو بس۔ جدوں ہی آپ نے انی گل کہی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تسی کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ عربی لوگ سن، فوراً انہوں دے دماغ دے اندر سارا مفہوم گھم گیا کہ لا الہ الا اللہ دا مطلب کی ہے، لات کاسے جوگا نہیں، منات کاسے جوگا نہیں، حبل کاسے جوگا نہیں، کہ سارے جنیاں نو اسی پوجنے سارے بیکار نے، کاسے جوگے نہیں، صرف اللہ ہی اللہ۔ سب تو پہلے مخالفت کرنے والا نبی پاک علیہ السلام کا سکا چاچا ابو لہب، انہیں اتنے کھڑیا ہو کر کے بکواس کی، کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تو ہی ہلاک ہو جائیں، تو سانو سارا اس واسطے جمع کیتا سی، اے گل کہنی سی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت مطلب اللہ نے اس پوری صورت ہی نازل فرما دی، اے بھی اور ایدی بیوی ام جمیل سے ہوتا نام ویسے اروا سی ہوتا، ام جمیل ان کے دے، اور ام جمیل وہ سی جیڑی لکڑیاں چن کے لیاندی کنڈیاں والی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے راہ وچ کنڈے کھلار دی، اور جویں مخالفت ابو لہب نے کیتی ہے اسی طرح انہیں ام جمیل نے بھی مخالفت کی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک دفعہ نا اس صورت کے نازل ہونے تو بعد یہ ام جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم لب دی تھی، حضرت ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے کول بیٹھے ہوئے، تو لوگوں کو پوچھتی پھرے کدھر گئے محمد، کدھر گیا، انہیں میری بڑی مذمت کی، انہیں ہاتھ کے اندر روڑا پکڑیا، کہنی مینوں مل گئے تے انہوں نے میں مارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے نے، انہوں نظر ہی نہیں آیا
آن کے کہندی وے صدیق تیرا یار کتنے؟ انہیں میری مذمت بڑی کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہندے نہیں انہوں نے تیری کوئی مذمت نہیں کی۔ تو بعد دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تن ویکھیا اور میں رب نے پردہ ہی پا دیتا نظر ہی نہیں آیا۔ تو جویں ابو لہب مخالفت کے اندر سی اسی طرح ام جمیل بھی آپ کی بڑی مخالفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو گیا ابو لہب دے دوویں ہاتھ، یدن ایک ہاتھ نوں کہندے نے، یدا دو ہاتھاں نوں کہندے نے، تسنیہ ہے۔ ابو لہب دے دوویں ہاتھ ہی تباہ و برباد ہو گئے، و تب اور آپ بھی ہلاک ہو گیا۔ ہن ہاتھ جڑے نے یہ دوویں نے اینوں سارے نوں ہاتھ کہا جاندا۔ ہن یہ تو نہیں بھی اے انگل چھڈ کے تے اے ہلاک ہو گئی اے بچ گئے۔ جڑے کہندے نے جی وہ ابو لہب دی انگوٹھے دے وچوں کچھ نکلدا تے وہ چوسدا، سب جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ تے کہہ رہے ہو تے تمہیں ہاتھ ہلاک ہو گیا تے وہ کیوں جے دے وچ ہلاکت ہے وہ فائدہ کیویں دین والی ہے؟ آخر جی ابو لہب جدوں فوت ہو گیا او دے رشتہ دار نوں کسے نوں خواب آیا، غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ سن، لیکن حالے مسلمان نہیں ہو، مسلمان کون تو پہلے والا خواب کونوں خواب آیا، انہاں ویکھیا ابو لہب نوں پوچھیا کی گل ہے کی بنیا تیرے؟ انہاں آکھیا میں تے ویسے تے میرا حال مندا ہی ہے، لیکن اے جدوں دن آندا ہے نا تو ادوں میرے اتوں کچھ نکلدا تے وہ چوسنا وہ نال مینوں آرام ہو جاتا۔ اللہ کہندے ہلاک ہو گیا، کہندے نہیں آرام ہو گیا۔ باقی خواب جڑا کوئی دلیل تھوڑا دین وچ، اور رب دے مقابلے دے اندر کوئی دلیل بن سکتا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فرمایا نہ او دے مال نے انہوں کو کفایت کیتی ہے تے نہ انہیں جو کچھ کمایا ہے۔ اکھے کیوں ہوندا سی جی؟ انہیں سویبیہ لونڈی نو آزاد کیتا سی، جدوں نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تے انہوں خوشخبری ملی تو انہیں اپنی لونڈی نو آزاد کر دیتا سی۔ یہ مال سی نا لونڈی ہوتی مال سی، یہ انہیں آزاد کر دیتی۔ وہ جڑا انہیں اشارہ کیتا جا تو آزاد ہے وہ دی وجہ نہ رکھیں گا۔ اللہ کہندا مال اغنا عنہ مال، وہ دے مال نو کوئی فائدہ نہیں دیتا، یہ اندے فائدہ دے دے۔ وما کسب، اور جو انہیں کمایا ہے وہ دی کوئی کمائی انہوں کم نہ دیتی۔ یہ انہیں کمائی کی ہے کہ آزاد کر دیتا، غلام آزاد کرنا، لونڈی آزاد کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کرنے والا یہ وہ دے ایک ایک آزاد جنہوں نے غلام آزاد کیتا ایک ایک آزاد بدلے وہ بندہ جہنم تو آزاد ہوتا ہے۔ اتنا ثواب ایک کمائی ہے، لیکن اللہ کہنے وما کا صاحب انہیں جو کمایا وہ بھی کسی کام نہیں ہو جایا، نہ وہ مال کسی کام آیا نہ وہ کمائی کسی کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، بلکہ فرمایا ان قریب مرن دی دیر ہے، بڑکتی ہوئی شعلے مار دی ہوئی اگ دے اندر داخل ہوئے۔ وامرأتہ، یہ بھی داخل ہوئے گا، یہ بیوی بھی نال ہی۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھا کے لین کے آن والی، جڑیاں لکڑیاں اٹھا کے لے آندی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، ایدی گردن دے اندر مضبوط رسی ہوئے گی، مضبوط رسی دے نال یہ مری بھی لکڑیاں اٹھا کے لے کے آ رہی سی تے راہ دے اندر ساہ لین لگی، وہ لکڑی دی رسی جڑی بچی تھی وہ گل وچ پھس گئی، لکڑیاں پیچھے نوں ڈگ پیاں، این جی پھس گئی رسی، وہ نکلے نہ، اوتھے ہی مر گئی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا سب تو پہلے آپ دا چاچا رشتہ دار ہے، سدا رشتہ دار ہے، رشتہ داری کسے کام نہیں آئی۔ تو قیامت آ رہے دن کوئی رشتہ داری کسے کام نہیں آئے گی جتنی دیر تک ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو بغیر رشتہ داری برادری کسی کام دی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان ہی معتبر ہے اور قیامت والے دن ایمان ہی فائدہ دے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن جی کے اندر مثالاں بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دنیا کے اندر ختم ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن باپ کی سفارش کرنے کے فائدہ کوئی نہیں ہوگا گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی دنیا کے اندر مر گئی اسی طرح ہی۔ تو اصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمت ایمان بھی، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، پاوے جو مرضی کرتا رہے، جی میں مرضی سخاوت کرے، جو مرضی کرے، اگر ایمان ہے تو نکی جی نکی جیڑی ہے تو بھی اللہ بہت بڑا پہاڑ بنا دے گی اور وہ دے کام آئے گی۔ اس واسطے ایمان استقامت یہ ضروری ہے۔ ایمان قبول کرنا پھر وہ قائم بھی رہنا ہے مرتے دم تک۔ اگر ایمان لے آ کے پھر گیا ہے پھر بھی کسی کام کا نہیں۔ اس واسطے ایمان اتنے استقامت بھی یہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دعا کرنی کہ اللہ سانو دین اسلام تے استقامت عطا فرما، یہ بھی ضروری ہے۔ کوئی پتہ نہیں لگتا بندہ مرن لگے کہڑے پاس ہم تو۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ قرآن و حدیث کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔